اچھا مفتی صاحب، اگلے مہینے ہمارے امتحان ہے تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں کہ جیسے ہمیں چیزیں جلدی یاد ہو جائیں اور ہم جلدی اچھا گریپ اور کر کوئی لیں عمل بھی چیزوں کو۔ بتا رہے تھے کس طرح پڑھائی کریں اور یہ دنیا دارالاسباب ہے، اور اسباب کو اختیار کیے بغیر کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے لیے ایسا ممکن ہے اور ایسا کر بھی سکتے ہیں کہ اسباب کے بغیر بندے کو کامیابی دے دے، لیکن فطرت کا دنیا کے لیے قانون یہ نہیں ہے۔ فطرت کا دنیا کے لیے قانون یہ ہے کہ جو بندہ جس کام کے لیے جتنی زیادہ محنت کرے گا اتنا زیادہ وہ اس فیلڈ میں اور اس محنت میں اس کو اس کا ثمرہ اور اس کو کامیابی ملے گی۔ جیسے عربی کا ایک مقولہ ہے، من جد وجد، جو بندہ محنت کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ ایک اور ہے کہ من طلب العلا سحر اللیالی، کہ جو بندہ اونچائی پہ جانا چاہتا ہے، پوزیشن لینا چاہتا ہے تو وہ راتوں کو جاگتا ہے۔ چنانچہ جو بندہ محنت کرے گا، اسباب اختیار کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو اتنا ہی نتیجہ دیں گے، لیکن اسباب کے ساتھ ساتھ رجوع الی اللہ، اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع بہت زیادہ ضروری ہے۔ جیسے آپ نے پوچھا کہ بھئی جو ہے نا سبق کیسے یاد ہو جائے، اس کا تعلق حافظے کے ساتھ ہے۔ مثلا کہ ایک بندے کا حافظہ تیز ہو جائے، یاد بھی جلدی ہو، اور پھر جو یاد ہو وہ بندہ بھولے بھی نہ، تو اس کے لیے سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ گناہ چھوڑنا ہے، کیونکہ گناہ کی وجہ سے سب سے زیادہ اثر جو پڑتا ہے وہ حافظے پہ پڑتا ہے، کہ حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اور پھر پڑھائی سے دھیان جنا ہٹانے کے لیے جتنے بھی کام ہے، چاہے وہ کمپیوٹر ہے، چاہے وہ نیٹ ہے، چاہے وہ انٹرنیٹ ہے، چاہے کوئی گیم ہے، چاہے کوئی کھیل ہے، جیسے آج کل جو ہے نا پی ایس ایل چل رہا ہے، اس طرح کی چیزیں ساری چھوڑ دینی ہے، تب جا کے جو چیز آپ یاد کریں گے وہ آپ کو یاد رہے گی۔ لیکن اگر آپ کا آدھا ذہن یہ ہے کہ جی بابر اعظم کے کتنے رنز ہو گئے، جو ہے نا پشاور زلمی والے کتنے رنز بنا رہے ہیں، یا جو ہے نا جو ہے نا اسلام آباد یونائیٹڈ والے جیت رہے یا ہار رہے ہیں، لاہور قلندر کا کیا ہو گیا، تو اگر یہ والا ذہن ہو تو ظاہری بات ہے پھر آپ کا پڑھائی کی طرف باوجود یہ کہ آپ ساری رات پڑھیں گے تب بھی آپ کو وہ سبق اچھے طریقے سے یاد نہیں ہوگا جیسے یاد ہونا چاہیے۔ اس لیے دھیان باقی ساری چیزوں سے ہٹا کر خالص پڑھائی کی طرف، تو ساری چیزیں جو ہے نا چھوڑ دے، تو گناہ چھوڑ دے اور پڑھائی کی طرف مکمل دھیان ہو۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ نیند پوری ہو۔ اگر نیند پوری نہیں ہوگی نا تو تب بھی سبق یاد نہیں ہوتا۔ اگر آپ آدھے سو رہے ہیں آدھے جاگ رہے ہیں، ذہنی طور پر آپ مکمل طور پر جاگے ہوئے ہو، تاکہ آپ کتاب کی طرف جب دیکھ رہے ہیں جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ آپ کو یاد بھی ہو رہا ہو۔ اور اس کے بعد جو اگلا کام ہے پڑھائی کے لیے جو اسباب کے درجے میں ہے، کہ 40 منٹ سے زیادہ مسلسل پڑھنا نہیں ہے۔ 40 منٹ پڑھائی کے بعد 5 منٹ کا وقفہ دینا ہے ریلیکسیشن کے لیے۔ آپ نے ایک ٹاپک لیا، 40 منٹ آپ پڑھتے رہے اس کو مسلسل، آپ نے اس ٹاپک کو کور کر لیا، اور 40 منٹ کے بعد آپ گئے، مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد آپ نے جا کے کرکٹ کے میچ کے بارے میں پوچھنا، نہیں، آپ جا کے پانی پیے، تھوڑا سا جو ہے نا وہ چہل قدمی کر لے، اور یہ سارے اسباب اختیار کرنے کے بعد اب جو ہے نا رجوع الی اللہ ہو، اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں مانگے۔ اور کیونکہ اللہ تبارک و تعالی بغیر محنت کے کسی آدمی کو کامیابی نہیں دیتے ہیں، یہ شریعت کے منشا کے بھی خلاف ہے۔ ہمارے معاشرے میں نا یہ جو وظیفوں والے چکر نے نا لوگوں کو برباد کر دیا ہے۔
ہر بندہ یہی سمجھتا ہے کہ میں نے وظیفہ کر لیا اور میرا کام ہو جائے گا. نہیں، صرف وظیفے سے کام نہیں ہوگا. وظیفے سے پہلے آپ نے اسباب اختیار کرنے ہیں. میں وظیفے کا انکار نہیں کر رہا ہوں، وظیفہ بہتر ہے، لیکن وظیفے سے پہلے جو اسباب ہے وہ آپ نے اختیار کرنے، جو بھی جس کے لیے سبب ہے. جیسے آپ رزق کی تلاش میں پہلے آپ جائیں گے، نوکری کریں گے، تلاش کریں گے، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے. لہذا یہ سارے اسباب اختیار کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے آپ نے اللہ سے مانگنا ہے، دعائیں مانگنی ہے. دعاؤں کی اپنی اہمیت ہے. بندہ محنت بھی کرتا ہے، اللہ سے مانگتا بھی ہے، تو یہ سب سے کامیاب آدمی ہے. اگر صرف دعائیں دعائیں کرتا ہے، محنت نہیں کرتا، یہ بھی ناکام ہے. اگر صرف محنت کرتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع نہیں ہے، یہ بھی ناکام ہے. لہذا یہ دونوں چیزیں ملا کے پھر جو وظائف ہے ذہن کو تیز کرنے کے لیے، جیسے جنا بڑوں سے وظیفے سنے ہیں. مثلا ہر نماز کے بعد یہ سر پہ ہاتھ یوں رکھ کے 11 مرتبہ یا قویو پڑھنا، اس سے حافظہ تیز ہوتا ہے، اس سے ذہن تیز ہوتا ہے. لیکن وہ سارے اسباب اختیار کرنے کے بعد اسی طرح جو ہے نا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اس کا ورد کر دینا. اس سے بھی جو ہے نا حافظہ تیز ہوتا ہے، اضافہ ہوتا ہے علم میں. رب زدنی علما، یہ پڑھنے سے بھی جو ہے نا یہ بھی ایک وظیفہ ہے، اس سے بھی علم میں اضافہ ہوتا ہے، حافظہ تیز ہوتا ہے. اسی طرح یا علیم کا ورد کثرت کے ساتھ، خصوصاً جس دن پیپر ہو، اس سے پہلے بھی بندہ کرتا رہے، لیکن جس دن پیپر ہو اس دن یا علیم کا جو ہے نا ورد کرنا کثرت کے ساتھ. اس سے بھی جو ہے نا حافظہ تیز ہوتا ہے، اور جو یاد کیا ہوا ہوتا ہے وہ یاد رہتا ہے. اور پیپر سے پہلے جب آپ پیپر تب تک نہ کھولے جب تک آپ جو ہے نا اس سے پہلے 7 مرتبہ سورۃ الانشراح نہ پڑھیں. لیکن آپ کے پیپر کا چونکہ پہلا جو حصہ ہوتا ہے وہ آبجیکٹیو کا ہوتا ہے، دوسرا سبجیکٹیو. تو آبجیکٹیو کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ اتنا تھوڑا ہوتا ہے کہ اس میں 7 مرتبہ سورۃ الانشراح بندہ نہیں پڑھ سکتا. اس لیے اس میں صرف رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، یہ پڑھ کے 7 مرتبہ اور پھر اپنا پیپر کھول دے. اور دوسرے کے لیے پھر سورۃ الانشراح پڑھے، یا جو ہے نا پہلے حصے کے لیے 1 مرتبہ سورۃ الانشراح پڑھے اور دوسرے کے لیے 7 مرتبہ سورۃ الانشراح پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پیپر بھی آسان کر دے گا. لیکن اگر محنت نہ ہو اور بندہ کہتا ہے نہیں میں محنت کیے بغیر ہی جو ہے نا پاس ہو جاؤں یا پوزیشن لے لوں یا اچھے نمبر لے لوں، ایسا ممکن نہیں ہے. قانون فطرت بھی نہیں ہے اور شریعت کا منشا بھی نہیں ہے.